من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں آپ کا میزبان فاروق عمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہی ہمارا بہت ہی محبوب عنوان اور سلگتا ہوا موضوع آتنکواد کا ورودھ، جس کے کئی ایپیسوڈ، کئی نشستیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس مجلس اور اس محفل میں جس میں آپ بہت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین، ہم شیخ محترم سے مختلف سوالات کر رہے ہیں، اور الحمدللہ شیخ محترم ہمارے سوالوں کا بہت ہی اطمینان بخش جواب دے رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلی نشست میں ہم نے شیخ سے سوال کیا تھا بنیاد پرستی کے تعلق سے۔ اب اگلا سوال شیخ سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ یہ بتائیے کہ جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو جیسے میں نے ایک سوال کیا تھا بنیاد پرستی کے تعلق سے، ایسی ہی ایک لفظ اور آتا ہے انتہا پسندی۔ تھوڑا انتہا پسندی کیا ہے، اس سلسلے میں تھوڑا آپ رہنمائی کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہے یہ انتہا پسندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہا پسندی کیا ہے؟ انتہا پسندی کا سیدھا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ایک رائے جو اس کی رائے بنتی ہے، اپنی اس رائے کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے اور دوسروں سے منوانے اور دوسروں کے سامنے اس کو ثابت کرنے کے چکر میں اس حد تک چلا جائے جہاں جو ہے وہ کسی حد کا پابند نظر نہ آئے۔ انتہا پسندی وہی ہے جس کو کسی بھی معاملے میں ایکسٹریم ہو جانا کہتے ہیں، حد سے تجاوز کر جانا، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ لفظ غلو کہلاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کو غلو کہا گیا کہ کسی بھی چیز کو اس کے حد سے آگے بڑھا لے جانا۔ انتہا پسندی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو جینے کا حق نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اب چونکہ جب یہ سوچ آتی ہے کسی آدمی کے اندر کہ میں ہوں، میں ہی رہوں گا، میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں رہ سکتا، کسی کو جینے کا حق نہیں، کسی کو یہاں بات کرنے کا حق نہیں، تو یہ انتہا پسندانہ سوچ کہلاتی ہے۔ اور اکثر ایسے لوگ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ دہشت گردی کی زد میں آتے ہیں، یعنی یہ لوگ دہشت گردی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن کی سوچ انتہا پسندانہ ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ انتہا پسندی کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی۔ تو اس طرح سے یوں سمجھیے کہ آپ انتہا پسند، دہشت گرد دونوں تقریباً مترادف لفظ ہیں، یہ ایک دوسرے کا، یعنی انتہا پسندی کے نتیجے میں دہشت گردی ہوتی ہے، یا دہشت گردی کی ایک وجہ انتہا پسندی بھی ہے۔ جی، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہے، مسلمانوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہے۔ نہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، انتہا پسندی کا معنی غلو ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، تو اسلام مسلمانوں کو انتہا پسندی کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی درجے کی جو کنکری اٹھائی، بہت پتلی باریک بھی نہیں، بہت پتھر بھی نہیں، درمیانی سائز کی، جس کو چنے کے دانے کے برابر ایسی کنکری اٹھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بِمِثْلِ هَذَا فَرْمُوا، یعنی اس سائز کی کنکریوں سے مارو، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُو، تم حد سے بڑھنے یا غلو کرنے سے بچو، انتہا پسندی سے بچو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے پہلے والی امتوں کو اسی غلو نے ہلاک کیا ہے، اسی غلو نے تم سے پہلے والی امتوں کو ہلاک کیا، تو اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، تو مسلمان انتہا پسند نہیں ہوتا۔ مسلمان کو انتہا پسند یا اسلام کو انتہا پسندی کا نام دینا یہ سراسر غلط ہے۔ جزاکم اللہ شیخ، بارک اللہ فیک۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے شیخ جو ہمارے درمیان چلتا رہتا ہے، جو ہمارے ناظرین بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو سزائیں دی گئی ہیں، مختلف جو جرائم ہوتے ہیں، تعزیرات جو سزائیں دی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام میں جو سزائیں ہیں
اس کا تعلق دہشت گردی ہی سے تو ہے، یہ دہشت گردی ہے جو سزائے اسلام دیتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اسلامی حدود اور تعزیرات کی جہاں تک بات ہے، یہ سوچ بہت غلط ہے کسی آدمی کی کہ جو بھی چیز مجھے ناپسند لگے یا میری سمجھ میں نہ آئے، میں اس کو انتہا پسندی کا نام دے دوں، میں اسے دہشت گردی کہہ دوں۔ بھئی دہشت گردی کی تعریف ہم نے کی ہے کہ کسی آدمی کو، بے گناہ کو بلا وجہ پریشان کرنا، چاہے جانی، مالی، ذہنی، کسی بھی اعتبار سے پریشان کرنا، یہ دہشت گردی۔ بے گناہ کو پریشان کرنا یہ دہشت گردی ہے، گنہگار کو سزا دینا یہ معاشرے کے ساتھ انصاف ہے۔ حدود اور تعزیرات کی آپ جو بھی تقسیم آئیں، چاہے آپ جو ہے قصاص میں قتل کی بات کریں، یا زنا پر کوڑے لگانے کی یا رجم کرنے کی بات کریں، یا پھر جو ہے شراب نوشی پر حد کی بات کریں، جو بھی آپ سزا، اسلامی سزا کی بات کریں، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کی بات کریں، یہ دہشت گردی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کسی معصوم کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو ہے ایک گنہگار انسان کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دی جا رہی ہے، اور اس سزا کا مقصد بھی بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شروعات میں ایک قسم کی بڑی سزا ہے، ان کے جرم سے بڑی سزا نظر آتی ہے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ اسلام کا اس جرم کے تعلق سے نظریہ ہے کہ جرم اسلام کی نظر میں اتنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ایک اور ہم سوال کر رہے ہیں اور ہم بہت اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں شیخ، سوال یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کیا یہ دہشت گردی ہیں؟ ہاں دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات دہشت گردی ہیں کیا، دیکھیے کہا کرتے ہیں کہ کچن میں جو ہے جب برتن ساتھ میں ہوتے ہیں تو برتن سے ٹکراتا ہے تو آواز ضرور پیدا ہوتی ہے۔ جی، یہاں اس ملک کے اندر ایک سے زیادہ مذہب کے نام لیوا، اسی طرح ایک سے زیادہ کلچر کے حاملین لوگ موجود ہیں، تو یہاں کبھی کبھار کسی مسئلے کا آپس میں ٹکرا جانا لوگوں کا یا آپس میں اختلاف کا ہو جانا یہ توقع ہے، اور ایسا کوئی اتفاقی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ چیز حد سے آگے نکل جاتی ہے۔ جیسے دو آدمی لڑتے ہیں، میں آپ سے ٹکرا گیا، آپ نے مجھے گالی دے دی، میں نے آپ کو تھپڑ مار دیا، آپ نے مجھے جو ہے مطلب خوب پیٹ دیا، میں نے آپ کا سر توڑ دیا، تو کیا ہوتا ہے کہ رد عمل میں ہر آدمی ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو سامنے والا اور بڑا رد عمل دیتا ہے۔ جی، تو ایسے حالات اگر پیدا ہو کر بات آگے بڑھتی ہے تو اس کو ہم دہشت گردی نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ جو ہے دو لوگوں کی، معاشرے کے دو لوگوں کی آپسی لڑائیاں ہیں، اور یہ کسی بھی سماج میں ہو سکتی، خود مسلمانوں کے اندر دو لوگوں کے اندر ہو سکتی، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان ہو سکتی، بات اس کی نہیں ہے۔ لیکن فرقہ وارانہ فسادات جب منصوبہ بند طریقے سے بھڑکائے جاتے ہیں، مسجد کے اندر جو ہے کسی برے جانور کا، خنزیر کا سر یا اس کا گوشت لا کے ڈال دیا، یا کسی نے جا کے جو ہے مندر کے اندر گھس کے ان کے بت توڑ دیے، جب منصوبہ بند طریقے سے یہ فساد برپا کیے جاتے ہیں، اور جب یہ واقعہ پیش آتا ہے، فرض کیجئے لڑائی خود بخود شروع ہوئی، تب بھی اس موقع پر نشانہ بنا کر خصوصی طور پر مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کا کاروبار جہاں چلتا ہے اس علاقے میں فساد برپا کیا جاتا ہے، اور وہاں پر تباہی لائی جاتی ہے، کرفیو لگوایا جاتا ہے، ہفتوں مہینوں ان کے کاروبار بند رکھوائے جاتے ہیں، اور فرقہ وارانہ فساد بھڑکا کر مخصوص لوگوں کو نشانہ بنا کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ دہشت گردی ہے۔ یہ ہم بات یہی کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی قسم کی فرقہ وارانہ فساد کی آڑ میں ان ساری حرکتوں کو جواز فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات دہشت گردی ہیں تو وہ پہلی قسم کے فرقہ وارانہ فسادات کا حوالہ دے کر ہم کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا جائے۔ ایک وہ جو ایک کسی معاشرے کے اندر متوقع ہیں، پہلے سے ہو سکتے ہیں، اور دوسرے وہ جو منصوبہ بند طریقے سے بھڑکائے جاتے ہیں۔ آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں یہاں سے جو ہے ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیے، دہشت گردی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی آدمی کو چاقو لے کے دھمکائیں، بم لے جا کے دھمکائیں، کوئی پستول لے جا کے دھمکائیں۔ دہشت گردی یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی مائک پہ کھڑا ہو کر یا اخباری پریس کانفرنس میں کھڑا ہو کر کسی مخصوص طبقے کو دھمکیاں دے، یہ دہشت گردی ہے۔ آپ ذہنی دہشت گردی کر رہے ہیں، لوگوں کو ذہنی طور پہ خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آج اکثریت کے غرور میں اقلیتوں کو دھمکاتا ہے تو اسے دہشت گردی کے دائرے میں لانا چاہیے، اس لیے کہ بے گناہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا یہی دہشت گردی ہے، بے گناہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا دہشت گردی ہے۔ اور ہر وہ فساد، ہر وہ فرقہ وارانہ جھگڑا جس کی بنیاد کسی ایسے لیڈر
کسی ایسے مذہبی رہنما کے بیان کی طرف جاتی ہو جس میں اس نے خاص طور پہ اسی مقصد سے بیان دیا ہو، جس کو جو ہے مقصد یہ ہے کہ بھڑکانا ہے، کچھ نوجوانوں کو بھڑکا کے ٹکرانے کی صورتحال پیدا کرے، اس مقصد سے جو بیان جاری کرتا ہے اور خاص طور پہ میڈیا اسے کوریج دیتی ہے، تو اس کو دہشت گردی کے دائرے میں لانا چاہیے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیے آپ اپنی بات اپنے سلیقے سے رکھیے، لیکن کسی کے خلاف اس مقصد سے بھڑکانا کہ وہاں اختلاف ہو اور موقع ملے اور ہم دو چار لوگوں کی جان لیں، کچھ لوگوں کا کاروبار برباد کریں، اس مقصد سے اگر کوئی آدمی بیان دیتا ہے، اور ایسا دیتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے اپنے ناظرین اس سے واقف ہیں، جو اخبارات پڑھتے ہیں، جو ٹی وی دیکھتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک طبقہ یہی کام کر رہا ہے، یہی اس کا کاروبار ہے، اسی بنیاد پر وہ جو ہے باقاعدہ ایم ایل اے ایم پی تک بنتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ کسی بھی طبقے کو بلا وجہ ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ ہوتا ہے، تو یہ دہشت گردی ہے۔ بات کسی بھی ملک کی ہو، قوم کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر جان و مال کے ساتھ ایسا کھلواڑ اگر ہو رہا ہے تو یہ دہشت گردی ہے، اور یقیناً جو آپ نے سوال کیا وہ اس دہشت گردی کے دائرے میں آئے گا انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے، آپ جب تک بنے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ بہت جلد ہم لوٹیں گے بریک کے بعد، تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم